بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ سارہ اور بی بی ہاجرہ۔ پورے ہجوم میں صرف دو پاک روحیں کھڑی تھیں۔ ان کے دلوں پہ خدا نے خوشبو کی یلغار کی۔ وہ دونوں پکار اٹھے، ابراہیم علیہ السلام کا خدا سچا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ان دو خوش نصیبوں میں ایک سیدنا ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور دوسری ہستی ان کی چچا زاد سیدہ سارہ تھیں۔ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد سیدہ سارہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ اپنی بستی اور علاقے کے لوگوں کے وہ ستائے ہوئے تھے، لوگ ان سے سہمے ہوئے تھے۔ آخر انہوں نے اپنے خدا سے سفر کی اجازت مانگی اور یوں عراق سے نکل گئے، شام اور فلسطین سے ہوتے ہوئے مصر کے علاقے کی طرف چلے گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیدہ سارہ علیہ السلام سے شادی شام میں ہوئی تھی۔ شادی کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 37 سال تھی۔ اپنی زوجہ کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خوب گھومے، اردن بھی گئے، آبائی شہر حران بھی جاتے رہے، فلسطین میں بہت عرصہ گزارا، وہاں ان کا قیام ایلیا میں رہا۔ وہیں بیر سبا نام کا کنواں کھدوایا اور عبادت گاہ تعمیر کی۔ سیدنا ابراہیم دراز قد، مضبوط جسم، خوش طبع شخصیت کے مالک تھے، مہمان نواز تھے، گوشت کے شوربے میں روٹیاں بھگو کے سرید بنا کے کھلایا کرتے تھے، ضرورت سے زیادہ اپنے پاس کچھ نہ رکھتے تھے۔ ایک بار 300 غلام تھے ان کے پاس، خدا نے دوستی کا عندیہ دیا تو سارے آزاد کر دیے۔ ایک رات صبح تک اللہ کی یاد میں جاگتے رہے، صبح ان کے سر کے 2/3 بال سفید ہو گئے۔ اللہ سے عرض کی، یہ کیا؟ آواز آئی، یہ سفید بال دنیا میں عزت اور آخرت میں نور ہیں۔ نمرود کی بستی سے نکل کر وہ فرعون کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ ان دنوں کا فرعون بھی ہر دور کے فرعون کی طرح بدرا تھا۔ وہ مسافرت میں نکلے قافلوں میں سے حسین عورتوں کو اٹھوا کے اپنے حرم میں لے جاتا تھا اور ان کے خامدوں کو مار دیتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے جلتے میلوں الاؤ سے نہ ڈرے تھے تو انہوں نے ایک بدرہ فرعون کے ارادے سے کیا ڈرنا تھا، لیکن وہ خدائے واحد جو میلے گلیز جوہڑوں میں کمل کے پھول کھلاتا ہے، وہ کوئی اور ارادہ باندھے ہوئے تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی نیک اور پوتر زوجہ سیدہ سارہ کو خدا نے بے مثل حسن سے نوازا ہوا ہے۔ قافلے سے اتار کے فرعون کے کرندے انہیں لے گئے۔ فرعون نے سیدہ سارہ کے حضور گستاخی کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس کا پورا بازو شل ہو کے کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح لٹک گیا۔ وہ سمجھ گیا اس کا سامنا کسی بزرگ ہستی سے ہے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام کے پیروں میں ماتھا رگڑ کے التجا کرنے لگا، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے اور اپنے ارادے سے باز آیا، میرے حق میں دعا کر دو کہ میرا بازو پھر سے زندہ ہو جائے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے دعا کر دی، فرعون کا بازو ہرا ہو گیا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے بولا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے آپ کی نسبت برا ارادہ باندھا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی علم ہوا کہ وہ کس قدر عالی مقام اور اونچی شان والے ہیں۔ فرعون کہنے لگا، میں آپ دونوں عظیم ہستیوں کی خدمت کے لیے اپنی ایک عزیز ہستی نظر کرتا ہوں، اسے قبول فرمائیں۔ یہ میری بیٹی ہاجرہ مگر آپ کی کنیز بن کر رہے گی۔ سیدہ سارہ بی بی ہاجرہ کو لے کر عزت اور آبرو کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئیں اور بی بی ہاجرہ کو ان کی زوجیت میں دے دیا۔ سیدہ سارہ اس وقت بے اولاد تھیں، ان کے بطن سے سیدنا اسحاق کے پیدا ہونے میں ابھی 10 سال باقی تھے جب اللہ نے بی بی ہاجرہ کی گود ہری کر دی۔ اللہ نے فرعون کے گھر سے اس کی بیٹی لے کر اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی کسی دعا کی تعبیر کے لیے چن لیا۔ حالات ایسے بنا دیے گئے کہ سیدہ سارہ نے خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہاجرہ اور اس کے نومولود بیٹے کو دور لے کر چھوڑ آؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی شاید یہ مطالبہ عجیب لگا ہو، مگر جس ایک رب کے لیے وہ یکسو ہو کر جی رہے تھے اسی نے ان کے کان میں مسکرا کے ہاں کہہ دی ہوگی۔ سیدنا ابراہیم
بی بی ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے اسماعیل کو سفر پر لے کر چل پڑے۔ سفر خدا کا سوچا ہوا تھا۔ اس سفر کی منزل بھی جہاں خدا نے اس دنیا کے قلب میں اپنے گھر کا نقشہ اپنے عرش کے عین نیچے طے کیا ہوا تھا، وہیں لا کے صحرا اور خشک پہاڑوں بھی چلے آتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ بی بی ہاجرہ کو گود میں لیے سیدنا اسماعیل سمیت روک لیا۔ اب اس بے آب و گیا ویرانے میں خدا نے دو کام اہم کرنے تھے۔ ایک تو ان باپ بیٹا سے اپنا گھر بنوانا تھا جس کی چہار طرف سے تھکی ہوئی پچکے پیٹ والی اونٹنیوں کے سوار اس کے گھر کا طواف کرنے آتے۔ دوسرا یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے لیے ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے تمام انبیاء کے سالار اپنے لاڈلے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کے پڑوس میں پیدا کر کے بڑا کرنا اور ان کے وسیلے سے اپنے گھر کی پہچان ہمیشہ کے لیے قائم کرنا تھی۔ جزاک اللہ خیر۔